لله رب العالمين مرکز اور منبع اللہ تعالی دی ذات ہے. اپنیاں قوتاں وچ، ذات وچ، صفات وچ اس دا کوئی شریک نہیں، او لا شریک ہے. لیکن نظام کائنات نو چلان واسطے او اپنیاں بعد صفات دا پرتو فیضان بندیاں نو عطا کردا ہے نظام چلانا. جیسا کہ صفت الہی ہے سننا، سمیع ہونا، صفت الہی ہے دیکھنا، بصیر ہونا، مگر اللہ نے یہ دوویں صفات انسان نو عطا کی تھی. انسان بھی دیکھدا ہے اور سندا ہے، مگر انسان دیکھن اور سنن وچ اس دا محتاج جدو وہ چاہے سماعت اور بصارت واپس لے سکدا ہے. سانو بصارت اور سماعت اللہ دیتی ہے، اللہ نو کسے نہیں دیتی ہو دی اپنی. مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ ادھر تے ذرا غور فرما لیں سارے ساتھی. عزیزو،
اب صاحب ذوق لوگو تو عرض کرنا پیا، نظام کائنات چلان واسطے وہ اپنے بندیاں نو اپنی بعد قوتاں عطا کرتا ہے، اور بعد اوقات انہاں دی حد یہ ہوندی ہے کہ عقل انسانی انہاں سمجھن تو قاصر آ جاندی ہے، مگر ایمان او دیتے بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ والیاں کول کرامات دا ظہور ہونا اور اللہ والیاں کول قوت ہونا اور طاقت ہونا، اہل اللہ والے انہاں نو اللہ کریم کچھ خاص چیزاں اپنی بارگاہ وچوں دوجیاں بندیاں تو زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، ساڈے چ کتنے ہی بندے نے جنہاں وچ بعد چیزاں دوجیاں نالوں زیادہ ہوندیاں، اور یہ کوئی انہونی نہیں ہوندی۔ مثلا کوئی بندہ حساب وچ کمزور ہوندا ہے، کوئی بندہ حساب وچ دوجیاں نالوں ذرا سپیڈ والا ہوندا ہے، کوئی بندہ زیادہ تیز چل سکتا ہے، دوجے اتنا تیز نہیں چل سکتے۔ اے دوہاں نوں دتی قوت اللہ ہی، دوڑ دے نے انسان کچھ زیادہ تیز ہوندے کچھ ذرا کم ہوندے، تو یہ صلاحیت زیادہ تیز دوڑن دی اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی اپنے محبوب بندیاں نوں اللہ کچھ صلاحیتاں عطا کرتا ہے، اور جدے تو اس کام لینا ہوئے اپنے دین دا، انہاں نوں دوجیاں نالوں صلاحیتاں الگ تے وکھریاں دیندا ہے، پھر او انہاں نال اللہ دے دین دا کام کر رہے ہو۔ جیسا کہ اللہ دا قرآن دے اتے گواہی دے رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پاک نبی بھی نے اور بادشاہ بھی نے۔ اے مالک دی عطا سی انہاں، ایک دن بیٹھے سن تو ملکہ سبا یمن دی ملکہ انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو رہی سی، تو سرکار نے فرمایا اس دے آن تو پہلے او دا تخت چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہ؟ او دے آن تو پہلا او دا تخت چاہیے۔ کون لے آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے آپ نو رتبہ ایڈا دیتا سی کہ جنات بھی آپ دے تابع ہے۔ تو قرآن کریم میں چاہتا ہے قال افریت من الجن، جنات میں سے ایک افریت نے کہا، عرض کی انا آتی، وہی میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ دے نبی فرمایا کتنے وقت؟ کہنے لگے قبل ان تقوم من مقامک، سرکار تسی بیٹھے ہو۔ مفسرین نے لکھ دینے کہ آپ فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھ دے سن تے زہر تک آپ دی محفل ہوندی ہے، لوگ آندے آئے اپنے مسائل بیان کرتے آئے، سناندے آئے، پھر چلے جاندے آئے، وہ آپ زہر تک آپ لوگاں دے مسائل سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا کنے ٹائم ہے؟ اس نے کیا ہون جاواں گا زہر تک لے آواں گا۔ تو تخت بڑا مطلب وہ بڑا اور لمبا اور چوڑا، اور اس دی بڑی وسعت، اور اس دا علماء نے بڑا اس دی لمبائی چوڑائی لکھی ہے، تے اس دا بھاری پن لکھیا ہے، اور وہ اس دا لکھیا ہے کہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اور یہ دی میرے وچ طاقت بھی ہے تے میں انشاءاللہ ٹھیک سلامتی نال امانت داری نال لے آواں گا، وعدہ گھاٹا نہیں ہون دیاں۔ تو آپ نے فرمایا اس تو پہلے چاہیے، تو جدو فرمایا نا پہلے چاہیے، ہن کون لے آئے گا؟
تو پھر جن نہیں بولے کیونکہ افریت من الجن وہ جنہ دا سردار سی، تو جدو سردار انہاں اپنی طاقت دس دیتی ہے پھر تھلے آنے ہونے اس تو اگے تے نہ جانا۔ پھر اس وقت ایک اللہ والا بولیا، اہل علم وچوں ایک بولیا، ایک ایسی ہستی کھڑے ہوئے جنہ کو اللہ نے علم عطا کر رکھا، وہ صاحب علم سے عزیزہ نری وقار میرے اللہ فرمایا وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سرکار میں لے آنا، فرمایا کنا ٹائم لوے گا؟ عرض کر دینے سونے ٹائم کوئی نہیں، تسا حکم فرمانا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، حکم فرما کے پلک جھپکو گے میں اس تو پہلا لیا کے قدمہ چ رکھ دیا گا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، کسی مولوی صاحب دا بیان ہی نہیں۔ اور بندے آتے نا تسی صوفی گلاں گھڑ دے ہو، بندے آتے نہیں صوفی گلاں میں ایدو ایدو بھاڑ کے مار مور چھڑ دینے، انہوں دا کوئی سر پیر بھی ہوندہ جے۔ میں کہ اڑائی تھینج تے کسے تو نہیں یقینہ بھائی اندہ کوئی سر پیر ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن ہے۔ جی میں لے ہونا قبل آئی یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکن تو پہلے لے آواں گا۔ ہن میری سمجھ چاہیے نہیں ہوندا، پلک جھپکن دے وچ ہوندا تے مڑ تے گل سمجھ چاہیے۔ ہاں جی اتنا ٹائم ہوئے تے اتنا فاصلہ ہوئے تے پھر اتنا لمبا جوڑا تخت آ سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، تواڈے اکھ جھپکن تو نہیں پہلا لے آواں گا۔ اکھ جھپکن دے وچ نہیں، پہلا۔ طرفۃ العین حضرات اتھے ایک جملہ عرض کراں، یہ تو ثابت یہ ہویا ہے کہ جیڑا ہوندہ ہے نا اہل علم، انسان اہل علم ہوئے او دی طاقت جنات تو زیادہ ہے۔ کیسے ہو میرے بیٹے؟ ماشاءاللہ آپ نے سمجھ آگی کہ نہ؟ جیڑا اہل علم انسان ہے، یعنی انسان اہل علم ہے، جاہل نہیں، او دی طاقت او دی قدر و منزلت عند اللہ جنات نالو۔ لہذا اس گل تو خوف نہ ہویا کرو فلانے بندے کو جن نے تے فلانے بندے کو کالا جادو ہے، اے رمض سمجھ لینا۔ جن ہون یا کالا جادو ہوئے، چٹا جادو ہوئے، رتا جادو ہوئے، ساوا ہوئے، جیڑی کلر دا بھی ہوئے، بندے نے لگدا ادو ہے جدو دی ادو تار ڈلی ہوئی ہوئی۔ باجی جدو کنیکشن رب نال مضبوط ہوئے، نہ کالا چلدا جے نہ چٹا چلدا جے۔ بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کیوں؟ حقیقی نافع اور دار اللہ ہے۔ حقیقی نافع اور دار یعنی نفع اور نقصان دا مالک کون ہے؟ تو اللہ کسی بندے نقصان نہ دینا چاہے تو بندے دے لیں۔ اس گل تے پکے کیوں نہ ہوندے؟ فلانا جی سان جادو ہو گیا ہے، فلانے سان تے کالا کر چھڑیا ہے، فلانے سان جن پا چھڑے نے، ساڈے ال جی اسیب آ گئی ہے، ساڈے ال جی فلانا آ گیا ہے تو ان کو جوندا ہے تے کرو۔ تو باجی میں تے نہیں آنا کنیکشن جو ٹوٹے آجے تو جوڑو۔ باجی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کنیکشن جوڑو، تھوڑا کنیکشن کٹیا ہے، ہاں کنیکشن جوڑو۔ تو کوئی بھی جادوگر تو مڑ اللہ ہے، اس کسی نے لتر مارنا ہوئے تو آپ نہیں ماردا، کسی جادوگر دی ڈیوٹی لا چھڑتا اسی بین مار۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے خالق کسی جادوگر دی ڈیوٹی لا دے وے، اس کام جو لینا ہے وہ کافران تو بھی لے لے، جادوگران تو لے لے، مسلمانہ تو لے لے، جی تو لے لے بھائی نو مار دو لتر تاکہ انہوں یاد آ جائے وہ میرا گھر کیڑا ہے۔ ہوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟
تو اصل ہے کام ادو ہی ہوں پیا ہے، بس وہ جادوگر ذریعہ ہے۔ انج ہو سکتا ہے کہ رب چاہے کہ میں اس بندے نو جادو نہیں ہون دینا تو پھر جادو ہو جائے جی کیویں ہو سکتا؟ ہر روز اپنے گھر سون لگیا قرآن پاک دی آخری 2 سورتاں پڑھ کے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے ہتھاں تے پھونک مار کے انج لا لیا کرو، ایسا میرے حضور فرما دیا ہے۔ سارے جہان دا جادو آندا رہے، آ کے آپ پیچھے جاندا رہے گا، تواڈے تے چلنا ہی نہیں۔ اور بندے اتنے جادو کیویں چلدا ہے سن لو، میں عرض کراں تو جدوں تھلے بہ جا بھائی تیری مہربانی، جدوں انسان ناپاک ہوندا ہے نا جادو ادو اندے تے اثر کرتا ہے، یعنی وہ کپڑے ناپاک ہوندے نے یا وہ جسم ناپاک ہوندا ہے، ادو اندے تے جادو اثر کرتا ہے۔ لہذا بندہ با وضو رہے نا، صرف با وضو رہے تو وضو دیاں اتنیاں برکتاں نے، سارے جان دا جادو پیا کو کرے اثر ہی نہیں ہوتا۔ اے میں نہیں آندا با کرن والیاں کرنا نہیں، وہ کردے رہے، کرن والیاں تے رسول اللہ تے بھی کیتا پر اثر نہیں نہ ہوندا۔ کرنے والیاں دی میں گارنٹی نہیں دیندا وہ نہ کرنا کوئی نہیں، میں یہ گارنٹی دینا جڑا پاک ہوے اون دے اوتے اثر نہیں ہوتا۔ بعد بندے تے آندے جی رسول اللہ تے جادو اثر کیتا سی، لو نعوذ باللہ، رسول اللہ تے جادو اثر نہیں کر سکتا، کبھی نور تے بھی جادو ہوئے کرن والے لبید بن عاصم یہودی نے حضور تے جادو کیتا اور وہ ساڈی سمجھ واسطے کیتا، سن سمجھ آ جائے اس جادو کیتا۔ حضور نے مولا علی نو فرمایا جاؤ فلانے کھو دے پتھر دے تھلے ایک پتلا ہوئے گا بنیا تے ایک دھاگا ہوئے گا لیاؤ، جتنیاں سورہ فلق تے سورہ ناس دی آیتاں نے اتنے ان دی دھاگے دے گڈاں سن، حضور ایک ایک آیت پڑھتے رہے تے گڈاں کھلدیاں رہی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ والیاں دی کیا بات ہے، پیر سید مہر نشاری بیمار ہو گئے، بیماری ذرا طویل ہو گئی، وہ کافی طویل ہو گئی تو سرکار دے کان جی کسی آکھیا جی سنیا ہے تواڈے اوتے کسی جادو کیتا ہے جادوگر، تو آپ بڑے علیم سن تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا اچھا ہے جادو کیتا ہے انہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا لو کیا جادو، فرمایا سی تے سمجھا سی کہ اللہ دی طرف بیماری ہے تے یہ جادو ہے تے جا ہو گیا۔ تو سجنوں جادو دا ہونا یہ دی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، نہ یہ دی گارنٹی ہے کرے گا کوئی نہ، یہ گارنٹی دے سکنا جڑا آخری 2 سورتاں پڑھ کے ہاتھ تے پھوک مار کے اپنے جسم تے لا کے سو جائے، یہ گارنٹی ہے ان دے اوتے جادو اثر نہیں کرتا۔ ہاں وہم دا علاج کوئی نہیں، یہ بیماری ایسی ہے جدا علاج ہے ہی کوئی نہیں، اور سمجھ آئیے کوئی نہیں۔ ہوں ساری دوار مجھ نو پٹھے نہ پائیے شامی ملے نہ تے آکھیے نظر لگ گئی، کوئی گل دی سمجھ آئیے جٹاؤں گے کوئی نہیں، ساری دوار انہوں نہیں پوچھنا بھی، شامی آکھنا ملی نہیں نظر لگ گئی، پر نظر تو پھر تیری ہی پائی لگی ہے۔ جادو شادو مسلمان نہ حضور دے غلاماں تے کی اثر کرنا ہے، حضور دی نظر کرم ہوئے تے کسی اللہ والے دی نظر ہوئے، کسی درویش نال بندے دا باہر اٹھن ہوئے تو بھائی جی بندہ مکنا 30 سال چارج ہوندہ رہتا ہے۔ آپ دی سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ ہاں جی آپ پہ ٹوٹ کے جادو سارے پراں ٹوٹ جاندے۔ سنگیو با وضو رویا کرو اور ناپاک نہ رویا کرو۔ شیطان اس بندے تے حاوی ہوندا جڑا ہر وقت کپڑے بھی پلیت جسم بھی پلیت، جڑا بندہ پیشاب دے چھٹیاں دی احتیاط نہیں کردا وہ پلید ہوندا ہے۔ اور ایک عرض کرا ساڈے بندے بڑے بادشاہ انہوں دے غسل فرض ہو جائے نا، منی نکل جائے انہوں نے یا عورت نال مستری کر لین تو فوراً غسل کر دیں، یہ پھر بندہ ناپاک جو ہو گیا ہے۔ لیکن مسئلہ شرعی کیا ہے؟ مسئلہ شرعی ہے کہ پیشاب یورن جس نو کہندے اے منی تو بھی زیادہ ناپاک ہے، یعنی اگر وزن کریے نا تو پیشاب
یہ منی تو بھی زیادہ یعنی مادہ منویہ جڑے انسانی سپرم نے انہاں تو زیادہ نپا کے پیشاب وہ دی کوئی احتیاط نہیں کرتا جتھے دل کرتا ہی لوتھی واش روم بنا کے دے او بجا میں کہا تواڈے تے ڈنگراں وچ فرق کی ہے وہ سمجھ آئیے کوئی نہ بھئی یہ تے ڈنگراں دا طریقہ ہے تے جانور انج کر دیں تسی مسلمان ہو ان اللہ یحب المتطہرین اللہ ستھرے نال پیار کرتا ہے جیڑا بندے دے کپڑے اور جسم ناپاک ہوئے انہوں نظر بھی لگ جائے بیٹا جی وہ جادو بھی ہو سکتا ہے بلکہ وہ کوئی کچھ اور نہ کرے ان اپنی نوست ہی بتیری ہوتی ہے اتو نہ بھی کچھ کرے تو آپ ہی بڑا منحوس تے پلید ہویا ہے اتو کسے کر کے کی کرنا پھر وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر دوجہ نال ہاتھ ملاندے ہیں ہاتھ انہوں دا پلید اگلے نال ملایا وہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ کھانے نو بھی لاندے ہیں پھر انہوں دے ہاتھ پلید کھانے نو بھی لگتے رہتے وہ ہر پاس سے نحوست پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اصل دے اندر ذہنی طور تے گندے ہوتے ہیں معاف کر ایسے لوگ ذہنی گندے ہوتے ہیں ایک کامن سینس ہے عام بندہ بھی ہوئے اگر تو انہوں اس چیز کا پتہ خود بخود ہونا چاہیے کہ میں نو پلید نہیں پھرنا چاہیے ٹھیک ہے لو بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو عزیزوں اور ساتھیوں تسی اپنے دکان تے ہو اپنے دفتر چو اپنی کھیت چو اور پلید پھردے ہو تو تہاڈی دکاناں وچ تہاڈی کھیت وچ تہاڈے مال وچ برکت کیویں آوے تسی تے پلیدی ہر پاسے پھیلا رہے ہو برکتاں نو اڑا رہے ہو برکت پاک تھاواں تے نازل ہوندی ہے لہذا بندے نو ہر دم پاک تے صاف رہنا چاہیے نیٹ کلین مسلمان پاک ہوتا ہے مسلمان ستھرا ہوتا ہے مسلمان گندا نہیں ہوتا انگریز کتنے پرفیوم لے دیں تے بو موڑ نہیں جاندی مسلمان کوئی شاہ نہ لین تو انہاں کولوں خوشبو آندی رہندی ہے وجہ صرف یہ مسلمان پاک ہوتا ہے تو انگریز نہ بنو مسلمان بنو کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی سجن ہے تو بے فکر رہو جادو تو ساڈے تے جادو نہیں اثر کر سکتا اللہ دے فضل نال ساڈے تے کیوں جادو اثر کرے اسی سرکار مدینہ دے نوکر ہاں قرآن پڑھن والے ہیں الحمدللہ رب العالمین اسی حضور سرکار دے غلام ہاں جادو دا ساڈے نال کی لینا دے سمجھ آ گئی ہاں تو میں عرض کر رہا سکے جیڑا ہوندا ہے نا مسلمان اہل علم مسلمان کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اندہو علم من الکتاب جاہل دی بات نہیں کر رہا اور میں تو انہیں بھی عرض کراں گا ہے جڑے بندے نے نا آندے نے ایسی کتاب کڈیے جیسی حساب لایا ہے تواڈے گھر تے بڑا اے سارے فراڈ کر رہے حساب لا کے انہاں ساڈے گھروں ویکھ لیا ہن جان لگے آندے نا 200 فیس دیتی جا تو ایڈا طاقتور علم آنا ہے تو ساڈے کولوں 200 کیوں لیندا پیا میں حساب لایا ہے عجیب بندے نو میں نے بھی کئی بندے آ کے آندے جی ساڈا حساب لایا جی تو میں حساب وچ کمزور ہی بڑا جی کوئی سمجھ آئیے کوئی کچھ بندے آندے نے ساڈی کتاب کڈیا جی میں کڈی کی آندی جی میں کتاب آندی ہے حلال کھاتا کرو میرے کول ایک ہی کتاب ہے اللہ دا قرآن نہیں جی پھر کی آندی جی میں کہ آندی ہے نماز پڑھیا کرو دو میں کام کر لو تو گارنٹی ساڈی ہے انشاءاللہ کوئی اب تواڈے تے نوزت رہ ہی نہیں جائے اور دو میں کام کتاب وچوں کڈیا آئے نماز پڑھیا کرو تے حلال دی روٹی کھایا کرو تے کتاب پی آندی ہے اسی ذمہ دار ہاں تواڈے جناب باجی سمجھ آئیے کہ کوئی ہاں تو انہاں چیزاں نہ جایا کرو کم از کم جڑے ساڈے نال منسلک ہو تانوں میں ضرور آنا کہ بیٹا انہاں لوگاں ول نہ جایا کرو ساڈا انہاں لوگاں نال تویز بیچنے والے بزنس کرنے والے کاروباری لوگ یہ سارے بندے انہوں نے کام ہی آدھے بندے ڈرا چڈو ایک بار ڈرے بندے کو جو مرضی لے لو انہیں آدھے آخنا ہوتا 7 سال پرانے تین تویز نے ہے آخری ساتھ ہی پر پڑ گیا ہے ہوں اسی تینوں کچھ کر لینے
بڑے پرانے تویز نے تے این بھی قبرستان کسے دبیو. میں حیرانی ہوندی ہے ایڈا کیڑا فرصت والا بندہ ہے جڑا قبرستان ہے جا کے تویز دبدا پھردا ہے بندیاں. تو ہن تے باجی سائنس اور ترقی کر گئی ہے پیراں دی. ہن او پیر بھی مارکیٹ وچ اویلیبل نے جڑے آندے نے باسی دبے کڈ بھی دینے ہیں. کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ تو میں تے آنا ہے گورنمنٹ نو بے سارے پیر جڑے تویز کڈ دے نے انہاں پھڑ لو تے او جتھے مائنز بچھیاں ہیں زمین دے تھلے تے اتو بندے لنگدے تو پھٹ جاندی ہیں. اوتھے لے جاؤ تے انہاں نوں تے چھڑ دیو وے تسی جیٹھو تویز تک لیندے ہو جتھے جتھے دبیاں نے بم بم سن دس دے جاؤ اسی پٹ دے جائیے. کیونکہ تہاڈی تے نظر ہی بڑی تیز ہے نا ماشاءاللہ. کیونکہ تسی تے تھلوں بھی ویکھ لیندے ہو. اور اسی کڈے بولے ہیں اور کڈے سادے ہیں سائنسی دور وچ بھی اسی آنے انج ہونا ہے یہ پھر انہاں کول علم ہے ہو سکدا ہے کڈ لیندے ہو. ساتھیو رضیدو اے علم غیب اللہ کولے تے یا اللہ اپنے نبیاں عطا کردا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. رسول دی قید آ گئی. غیب دا علم اللہ صرف رسولان عطا کردا ہے وہ بھی عطا نال آوندا ہے اور کسے کول علم غیب نہیں. تو رب دا نام ہے انہاں چیزاں تو بچیا کرو. شارٹ کٹ لبنے آسی وہ مسیحے اسی نہیں جانا قرآن اسا نہیں پڑھنا وضو اسی نہیں کرنا چنگا کام اسا کو نہیں کرنا تے جے 100 روپیہ دیتے سارا کام سیدھا ہو جاندا ہوئے تے سودا سستا ہے پراں دے چھڈو. شارٹ کٹ نہ لبیا کرو زندگی وچ. جو دین اللہ اور دا رسول لے کے آئے اللہ بھیجے ہے حضور لے کے آئے اور جو اللہ والے علماء بیان کر دیں بھائی جی پکے چلو تاکہ تہاڈا کام سیدھا ہو جائے. اولیاء اللہ دے اسی منن والے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ دا قرآن منوا رہے ہیں. لیکن بھائی اولیاء اللہ دیاں ذمہ داریاں اور نے. اولیاء اللہ دیاں ذمہ داریاں نہیں بے تواڈے گھراں چوں تویز کڈ دے رہا یہ گل کوئی نہیں. اولیاء اللہ دی ذمہ داری یہ وے جڑے بھٹکے نے انہوں نے سیدھے راہ تے لے آؤ. اولیاء اللہ دیاں ڈیوٹیاں اے نے جنہاں دے دل دنیا نال بھرے آئے انہاں دے دل وچ دین داخل کر دے. اولیاء اللہ دا طریقہ اے سی کہ جو شیطان دے راہ تے چل رہے ہیں انہاں رحمان دے راہ تے ٹور دے. اولیاء اللہ دا طریقہ اے سی جنہاں دا دل ٹیڑے ہو گیا ہے انہاں دے دل صراط مستقیم تے سیدھے کر کے اللہ دی محبت عشق نال معمور کر دیتے جان. عزیزان من اولیاء اللہ دا مقصد حیات مریداں دی زندگی سیدھی کرنا نہیں مقصد ہے آخرت صحیح کرنا. دنیا سیدھی کرنا اے مرشد دی ڈیوٹی یہ انجی ہو جاندی ہے منگن دی لوڑ ہی کمڑیاں ہوندی ہو. یہ تے کامل مرشد کول باندھے رہیے تے انجی کام سارا سیدھا ہو جاتا ہے. اصل کمال کیا ہے زندگی تھوڑی ہے آخرت دی تیاری کرنا مقصود ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. بھئی اللہ حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ مدینے والے چند دی روشنی نصیب ہوئے دنیا والے چناں دی روشنی دا کیڑا اعتبار. آج چڑھ گیا تے کل لے گیا. آج ساڈے ویڑے چمکیا تے کل پرلے ویڑے چمک پیا. دنیا دے چند تے انج دے ہی ہوندے. لیکن ماہ مدینہ کو جنہ روشنی لئی انہاں دی دنیا بھی روشن قبر بھی روشن تے حشر بھی روشن. تو بھائی دنیا دے چناں دی روشنی چھڑ دیو اے تے آئے تے گئے انہاں دا کوئی اعتبار نہیں. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو
پیر کی ہے یہ ڈھلتی، اس چن دی ڈھلتی چننی دا کوئی اعتبار نہیں، کل لے جائے پرسوں لے جائے، لیکن جنہوں ماہ مدینہ دی روشنی ملی ہوئی انشاءاللہ دنیا بھی روشن تے آخرت بھی روشن۔ ماہ مدینہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ عزیزو اہل اللہ، اللہ پاک انہوں خاص قوت عطا کر دے دے کوئی شک نہیں۔ اللہ والیاں اللہ نے قوت عطا کیتی ہوندی ہے، وہ صاحب کرامت لوگ ہوندے، نظر کر دین تے دنیا میں سنوار دین تے آخرت بھی سنوار دین۔ لیکن عزیزو پھر عرض کرانگا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی عرض کرنے لگے سرکار دعا کرو میرے مال وچ برکت ہو جائے، بکریاں رکھیاں نے۔ تو حضور نے فرمایا ثعلبہ دنیا دا مال ایڈی اچھی چیز نہیں ہوتا، سرکار دعا کرو۔ انہاں دا نام سی حمامات المسجد، مسجد دی کبوتری اور راندی ہر وقت مسجد ہے۔ سائیاں دعا چا دیتی، بکریاں انج ودن لگ پئیاں جی میں کیڑے ودے، لیکن اگے مڑ 5 ویلے تو ہر ویلے راندی مسیتے آئے، مڑ مسجد چونا گھٹدا گیا، مڑ اخیر محبت تھے آئی جمعے تے، پھر مہینے بعد، کیونکہ جمیں جمیں مال وددا گیا دین لوں معاملہ گھٹدا گیا۔ یہی رمض سائیاں دی، وہ گھٹ لوگ ہوندے جڑے مال والے بھی ہوندے تے دین والے بھی ہوندے۔ مثلا حضرت عثمان غنی مال والے بھی آئے تے دین والے بھی آئے، تو اجدہ کوئی ہوئے تو پھر تے کیا بات ہے نا۔ لیکن عزیزوں اور ساتھیوں یہ عرض ضرور کرانگا کہ اللہ والیاں کو بہن والا بندہ بدبخت نہیں رہندا۔ میں کئی باری سنگیاں نہ کہا مائی علیمہ کوئی حضور نو آکھیا کہ سرکار ساڑیاں بکریاں دودھ باڑا دین، کوئی عرض کیتی ہے مائی حلیمہ کوئی آکھیا سی پر ساڑی ڈاچی باڑا دودھ دے وے، سائیں آ گیا ہے تے آپ پہ یاریہ بدی گئی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تے آپ پہ برکتہ ہو جاندی ہیں جدو سائیاں دی کرم نوازی ہو جائے، یہ منگن دی ضرورت ہی نہیں رہندی، منگنا دین چاہیے۔ منگنے والی شیطین نے دنیا تے انہاں دے قدماں دی خاک دا صدقہ اللہ والیاں دی صدقے اونج ڈھیندی رہندی۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو اللہ والے نے عرض کی تھی سرکار میں لے ہونا، فرمایا کنے وقت چلے آؤں دیو، سونیا پلک جھپکن تو پہلے لے آؤنا وہاں، اور یہ پھر دعویٰ نہیں، سرکار نے حکم فرمایا پلک جھپکن تو پہلے آصف بن برخیہ نے لے آ کے قدمہ چ رکھ دیتا ہے۔ تامیاں جی اور فرما دینے ہر مشکل دی کھنجی یارو تے ہاتھ مردان دے آئی، مرد نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ گائی۔ میاں صاحب فرماندے نے مرد ملے تے دردے نہ چھوڑے تے اوکن دے گن کردہ
کامل مردی محمدی بخشا تے لال بنان پتھر دا عزیزو اللہ والیاں نال پیار رکھیا کرو آخری جملہ بول رہے ہیں ادھر نفع کیے ادھر نفع ہے وے اللہ اپنے پیاریاں دے دل تے نظر کردا ہے جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے انہاں دے دل تے اللہ نظر کردا ہے تے جڑے پھر دل وچ رہندے ہون نال انہاں تے آپے ہو جاندی ہے نہیں سمجھ آئی گل اے رمض نہیں سمجھے تسی جدوں تساں کسی اللہ والے دے دل وچ تھاں بنا لینی ہے نا تے پھر جدوں او دے دل تے نظر کرنی سو تے تساں وی تے وچ ہی ہونا ہے نا وچے ہو گئی تو بھائی رانا تا ہوئے تو کسی دے دل وچ رانا چاہیے سواد ران دا تاں ہی ہوتا ہے ہاں جی تو اللہ والیاں دے پیار دا انہاں دے دل وچ ران دا اے نفع ہے کہ جدو سائیں اتھے نظر کردا ہے مڑ او نظر انہاں تے بھی ہو جاندی ہے جڑے دلاں وچ راندے ہوندے نے حالانکہ او ایڈے چنگے نہیں ہوندے لیکن وہ راندے دل وچ نے نا کسی اللہ والے دے وچ تے نظر اتھے بھی ہو جاندی ہے سو اگر نظر رحمت چاہیے ہوئے تو کسی اللہ والے دے دل وچ انشاءاللہ پھر یہ دے اتے گفتگو ہوئے گی ان جمعہ دا وقت ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ یہ دے اتے مزید گفتگو ہوئے گی